اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے 26 نمبر ہے۔ سورۃ قدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک نام سے موسوم ہے، الشمس، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں شمس پر قسم کھائی ہے۔ اس کا ربط پہلی سورت کے ساتھ، پہلی سورت میں فریقین کا ذکر ہوا، اس سورت میں ان کے درمیان فرق کا بیان ہے۔ نمبر 2، پہلی سورت میں ان لوگوں کے لیے زجر بیان ہوا جو غیر شرعی مصارف میں مال خرچ کرتے ہیں اس امت میں سے۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے وہ لوگ ذکر کیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ مالوں کو غیر شرعی مصارف میں خرچ کرتے تھے، جیسے قوم سمود۔ نمبر 3، پہلی صورت میں تخویف اخروی کا بیان تھا، اس صورت میں تخویف دنیوی کا بیان ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون فریقین کے درمیان فرق کا بیان اور ان کے انجام کا بیان۔ آیت نمبر 9، آیت نمبر 10۔ 4 شواہد اللہ نے پیش کیے اور ان کو شاہد بنایا کہ فرق ہے مومن اور کافر کے عقیدے میں، فرق ہے۔ 10 نمبر آیت۔ وہ 4 قسم کی تفاوت یہ ہے: نمبر 1، نور کی کثرت اور قلت، زیادہ روشنی کم روشنی۔ نمبر 2، روشنی اور ظلمت۔ نمبر 3، اعلیٰ اور اسفل۔ نمبر 4، معنوی نور اور معنوی ظلمت۔ تخویف دنیوی بیان کی گئی ہے قوم سمود کے واقعہ سے جو غیر شرعی مصارف میں مال خرچ کرتے تھے۔ سورت کی امتیازات۔ سورت میں نمبر 1، 4 چیزوں میں تقابل ہے۔ نمبر 2، بڑی ہلاکت مکذبین، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ ولا یخاف عقباہ۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا بنیادی محور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو پاک نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھائی ہے، 11 قسمیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہے۔ ایک صورت میں ایک بہت بڑی تعداد قسموں کی، اور یہ عظیم قسم ہے۔ اور عظیم قسم اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا کفر و شرک و فاسد عقائد سے، وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا لیا۔ انسان کے تخلیق کا سبب یہی چیزیں اور یہی حکمت ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اپنی تزکیے نفس میں گزارے۔ قوم سمود کا ذکر ہے اس میں صرف، بس کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت بیان کر لی تھی۔ ہدایت وہ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ اس لیے سورت میں یہ بات مناسب تھی کہ اللہ نے سورج کو ذکر کیا اور اس کی روشنی ذکر کی۔ ہدایت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ قوم سمود کو جو ہدایت حاصل ہوئی تھی
اور روز روشن کی طرح بالکل واضح تھی، سورج کی طرح۔ فرمایا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ سورۃ حامیم سجدہ میں 17 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ حقیقت بیان کی۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا سمودیوں نے اور اونٹنی کے پیر کاٹے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیر کاٹنے کی نسبت سب کی طرف کی، صرف فاعل کی طرف نہیں کی، حالانکہ یہ کام تو ایک آدمی نے کیا تھا، اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، اس لیے کہ سب اس پر راضی تھے۔ گناہ پر راضی ہونے والے بھی گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ سورج اور تزکیہ نفس کے درمیان کیا جوڑ ہے؟ وہ یہ ہے کہ نفوس کا تزکیہ وحی کی انوارات کے روشن کرنے سے ہوتا ہے۔ نفوس کے اندر وحی کے انوارات روشن کرو، تزکیہ ہو جائے گا۔ وحی کے انوارات کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ نفس کا تزکیہ قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، یہ 4 قسمیں ہیں، سب سورج کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ سورج کے وجود سے دن پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جتنا آگے بڑھتا ہے پھر ضحیٰ بن جاتا ہے، اس کے غروب سے رات آ جاتی ہے، اور رات کے بعد پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، رواہ احمد۔ ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ سورت کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ رد عمل سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، کسی کے خلاف کچھ کرتا ہے تو رد عمل سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رد عمل سے نہیں ڈرتا ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔